स्टडी स्मार्ट एकेडमी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि मतलब किसी चीज के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप कहेंगे हरकत। जी बिल्कुल, ज्यादातर लोग ज़ाहिरी हरकत को ही जिंदगी मानते हैं, है ना? जैसे जानवरों का दौड़ना या हमारा चलना फिरना। लेकिन अगर कोई इंसान सो रहा हो तो क्या वो जिंदा नहीं है? या फिर पौधे जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो वो हरकत नहीं कर रहे होते। हाँ, ये तो एक बड़ा अहम नुक्ता है। पौधे तो अपनी जगह पर जमे रहते हैं, तो फिर हम उन्हें जिंदा क्यों कहते हैं? क्योंकि असल जिंदगी उन ज़ाहिरी हरकत में नहीं है, बल्कि उन गैर ज़ाहिरी और नज़र ना आने वाली मॉलिक्यूलर हरकत में छुपी है। यानी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर हर वक्त एक सरगर्मी चल रही होती है। वो मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं। अगर ये अंदरूनी ये नज़र ना आने वाली हरकत रुक जाए तो समझ लें जिंदगी ख़त्म। बात आगे बढ़ती है कि वो कौन से बुनियादी काम या अफ़ाल हैं जो इस अंदरूनी हरकत को और हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यानी वो तमाम बुनियादी काम जो किसी भी जानदार की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए लाजमी है। अगर हम एक फहरिस्त बनाएं तो 4 सबसे अहम प्रोसेसेस हैं। पहला है न्यूट्रिशन यानी खुराक लेना। दूसरा है रेस्पिरेशन, जिसमें उस खुराक को जलाकर तवानाई बनाई जाती है। सही। और तीसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी उस खुराक, पानी और ऑक्सीजन को जिस्म के एक एक हिस्से तक पहुंचाना। और चौथा है एक्सक्रीशन, जिसका मतलब है फाजिले या कचरे को जिस्म से बाहर निकालना। बिल्कुल दुरुस्त। इन चारों के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे एक रोज़मर्रा की मिसाल से समझें स्टूडेंट्स के लिए, तो हम जिस्म को एक कार समझ सकते हैं। कार में पेट्रोल डालना न्यूट्रिशन है। वो पेट्रोल जब इंजन में जलता है और कार को ताकत देता है तो वो रेस्पिरेशन है। फिर वो पेट्रोल और ऑयल पाइपों के जरिए पूरी कार में घूमता है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। और जो धुआं साइलेंसर से बाहर निकलता है वो एक्सक्रीशन है। ये तो बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। जी हाँ। तो चलें अब हम पहले प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन की थोड़ी गहराई में चलते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असल मकसद क्या होता है? दरअसल हमारी जमीन पर जिंदगी का पूरा ढांचा कार्बन पर मबनी मॉलिक्यूल्स पर खड़ा है। हम खुराक के जरिए उन मॉलिक्यूल्स को जिस्म में लाते हैं ताकि हमारा जिस्म बने, नशोनुमा पाए और जो सेल्स टूट फूट गए हैं उनकी मरम्मत हो सके। बिल्कुल। और कुदरत ने इस खुराक को हासिल करने के बहुत ही मुख्तलिफ तरीके बनाए हैं। सबसे पहले तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आती है। ऑटो का मतलब है खुद। तो ये वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे हमारे सब्ज पौधे और कुछ खास बैक्टीरिया। ये किसी दूसरे जानदार पर इन्हिसार नहीं करते। अच्छा, तो जो दूसरे पर इन्हिसार करते हैं उनका क्या तरीका है? उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, यानी जो अपने खाने के लिए दूसरों पर, खास तौर पर पौधों पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्हिसार करते हैं। जानवर, फंजाई और हम इंसान इसी कैटेगरी में आते हैं। और इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी तो मजीद 3 बड़ी अक़साम है ना? जी बिल्कुल। पहली किस्म है सेप्रोफाइटिक। इसमें जानदार मुर्दा और गलने सड़ने वाली चीज़ों से अपनी खुराक लेते हैं, जैसे मशरूम्स। ये करते ये हैं कि अपना हाजमे का रस बाहर गिराते हैं, खुराक को बाहर ही हजम करते हैं और फिर उसे माए की शक्ल में चूस लेते हैं। अरे मतलब ये खुराक को जिस्म के अंदर ले जाकर हजम नहीं करते? ये तो कमाल है। और दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी है पैरासिटिक। ये वो जानदार हैं जो किसी दूसरे जिंदा जानदार, जिसे हम होस्ट कहते हैं, उसके अंदर या बाहर रहते हैं और उसे जान से मारे बगैर उससे अपनी खुराक हासिल करते रहते हैं। जैसे इंसानों के सरों में पड़ने वाली जुएं या पौधों में अमर बेल, जिसे कस्क्यूटा कहते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए इसे आसान करूं तो पैरासाइट एक तरह का बिन बुलाया मेहमान है जो मेज़बान को नुकसान पहुंचाता है और उसका खून चूसता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। पैरासाइट और सैप्रोफाइट में फिर बुनियादी फर्क क्या हुआ? दोनों ही तो दूसरों से खुराक ले रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पैरासाइट एक जिंदा जानदार को नुकसान पहुंचा के खुराक लेता है, जबकि जो सैप्रोफाइट है वो जिंदा को नहीं छेड़ता, वो कुदरत का रिसाइकलर है।
وہ مردہ کچرے اور گلی سڑی چیزوں کو صاف کرتا ہے، یعنی وہ ماحول کے لیے فائدہ مند ہے۔ آہا، اب بات بالکل صاف ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہولوزوئک ہے نا، جس میں ہم انسان، پرندے، مچھلیاں اور حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا امیبا بھی آتا ہے۔ اس میں پوری کی پوری ٹھوس خوراک کو جسم کے اندر لے جایا جاتا ہے اور پھر اندر اسے ہضم کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے آٹوٹروفک یعنی پودوں کی بات شروع میں کی تھی، تو ذرا پودوں میں نیوٹریشن یعنی فوٹوسنتھسس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ جی، اور میں اسٹوڈنٹس کو اس کی ایکویشن بالکل ابتدائی انداز میں بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے 6 مالیکیولز یعنی 6 CO2 اور پانی کے 12 مالیکیولز یعنی 12 H2O آپس میں ملتے ہیں، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سورج کی روشنی یعنی سن لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی شرط ہے۔ اور پھر پروڈکٹ کیا بنتی ہے؟ پروڈکٹ بنتی ہے گلوکوز، جس کا فارمولا ہے C6H12O6، اور ساتھ ہی پانی کے 6 مالیکیول اور آکسیجن کے 6 مالیکیول خارج ہوتے ہیں۔ پودے اس گلوکوز کو اپنی توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے اسے سٹارچ کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ آکسیجن ہمارے سانس لینے کے کام آتی ہے۔ زبردست۔ اب اس سارے پروسیس کے دراصل 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کلوروفل کا سورج کی روشنی کو جذب کرنا۔ پھر دوسرے مرحلے میں اس روشنی کی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے پانی کے مالیکیولز کو توڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ کی جاتی ہے۔ یعنی وہ پانی کو توڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرے اور آخری مرحلے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریڈکشن ہوتی ہے، اور وہ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر کاربوہائیڈریٹ یعنی گلوکوز بنا دیتی ہے۔ اور یہ سب پتے کے اندر موجود خاص حصوں میں ہوتا ہے جنہیں کلوروپلاسٹ کہتے ہیں۔ ان کے اندر سبز رنگ کا پگمنٹ کلوروفل ہوتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ جو ہوا کا پتوں کے اندر اور باہر جانا ہے، مطلب گیسوں کا تبادلہ، یہ پتے کی سطح پر موجود انتہائی باریک سوراخوں سے ہوتا ہے، جنہیں سٹومیٹا کہتے ہیں۔ یہ سٹومیٹا مجھے بالکل شاپنگ مال کے ان خودکار دروازوں جیسے لگتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ان سوراخوں کے ارد گرد 2 گارڈ سیلز ہوتے ہیں۔ جب ان گارڈ سیلز میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں اور بیچ کا سوراخ کھل جاتا ہے، بالکل دروازے کی طرح۔ اور جب ان میں سے پانی نکل جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتے ہیں اور سوراخ یعنی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ اچھا، اب آپ کی بک میں 2 بڑی اہم ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ فوٹوسنتھسس کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ پہلی ایکٹیویٹی یہ بتاتی ہے کہ کلوروفل کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم ایک کروٹن کے پودے کا پتا لیتے ہیں جس میں سبز اور سفید دونوں رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ جی، ہم اس پودے کو پہلے 3 دن اندھیرے میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا سارا سٹارچ ختم ہو جائے، پھر اسے چند گھنٹے دھوپ میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پتے کو توڑ کر پہلے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں، اور پھر یہاں ایک سوال ہے میرا، ہم اس پتے کو پھر الکوہول میں کیوں ابالتے ہیں؟ بہت ضروری نکتہ ہے یہ۔ ہم پتے کو الکوہول میں اس لیے ابالتے ہیں تاکہ اس کے اندر کا سارا سبز رنگ یعنی کلوروفل نکل جائے، پتا بالکل بے رنگ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس پر سٹارچ چیک کرنے کے لیے آیوڈین کا ٹیسٹ کریں گے تو آیوڈین کا نیلا اور کالا رنگ سبز پتے پر صاف نظر نہیں آئے گا۔ بے رنگ پتے پر وہ نیلا کالا رنگ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ تو جب ہم آیوڈین ڈالتے ہیں تو پتے کا صرف وہ حصہ نیلا اور کالا ہوتا ہے جو پہلے سبز تھا، جو سفید تھا وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خوراک یعنی سٹارچ صرف کلوروفل والی جگہ پر بنی۔ بالکل۔ اور دوسری ایکٹیویٹی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی اہمیت کے لیے ہے۔ اس میں ہم 2 ایک جیسے پودے لیتے ہیں، دونوں کو شیشے کے جار یعنی بیل جار سے ڈھانپ دیتے ہیں، لیکن ایک جار کے اندر ہم تھوڑا سا پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ یا KOH رکھ دیتے ہیں۔ KOH کی کیا خاصیت ہے؟ KOH کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہوا میں موجود ساری کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس جار میں KOH تھا اس پودے کے پتے میں کوئی سٹارچ نہیں بنتا، کیونکہ اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ ملی ہی نہیں۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ فوٹوسنتھسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ انتہائی ضروری ہے۔
تو یہ تو تھا پودوں کا نیوٹریشن. اب آتے ہیں جانوروں اور انسانوں کے نیوٹریشن پر، یعنی ہولوزوئک نیوٹریشن. اگر ہم ایک خلیے والے چھوٹے سے جاندار امیبا کو دیکھیں تو وہ بہت ہی سادہ انداز میں کھاتا ہے. وہ اپنے جسم سے انگلیوں جیسے ابھار نکالتا ہے جنہیں سیوڈوپوڈیا کہتے ہیں. جی، اور ان سیوڈوپوڈیا کے ذریعے وہ خوراک کے ذرے کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنے اندر لے جاتا ہے اور ایک فوڈ ویکیول بنا لیتا ہے. وہیں اندر اس خوراک کو ہضم کرتا ہے اور جو فضلہ بچتا ہے اسے سیل کی سطح سے باہر پھینک دیتا ہے. لیکن انسانوں کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہمارا انسانی نظام ہاضمہ تو ایک باقاعدہ سفر ہے. ایک طویل راستہ ہے جسے ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں. یہ راستہ ہمارے منہ سے شروع ہو کر اینس تک جاتا ہے، اور اس راستے میں مختلف غدود یعنی گلینڈز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے منہ کے گلینڈز، معدہ، جگر اور لبلبا. تو چلے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نوالا منہ میں رکھتے ہیں، دانت اسے چبانا اور پیسنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وقت منہ میں موجود غدود سے لعاب یعنی سلائیوا نکلتا ہے. اس سلائیوا کے اندر ایک بہت اہم انزائم ہوتا ہے جسے سلائیوری ایمائلیز کہتے ہیں. یہ انزائم خوراک میں موجود پیچیدہ سٹارچ کو توڑ کر سادہ شوگر میں بدلنا شروع کر دیتا ہے. مطلب ہاضمے کا عمل تو منہ کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ پسی ہوئی خوراک ایک لمبی نالی جسے خوراک کی نالی یا اسوفیگس کہتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئی سیدھا معدے یعنی سٹمک میں جا گرتی ہے. اور معدہ تو واقعی ایک کیمیکل فیکٹری ہے. معدے کی دیواروں پر موجود گیسٹرک گلینڈ سے 3 بڑی اہم چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو انزائم پیپسن ہے جو پروٹین کو ہضم کرتا ہے، لیکن پیپسن کو کام کرنے کے لیے ایک تیزابی ماحول چاہیے ہوتا ہے. اس لیے معدہ دوسری چیز جو بناتا ہے وہ ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl. اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر معدے میں HCl جیسا طاقتور تیزاب ہوتا ہے تو معدہ جو خود گوشت کا بنا ہوا ہے وہ کیوں نہیں جلتا؟ اس تیزاب سے تو معدے کو کٹ جانا چاہیے. یہی تو قدرت کا کمال ہے. معدہ تیسری چیز جو خارج کرتا ہے وہ ہے میوکس. یہ میوکس معدے کی اندرونی دیواروں پر ایک حفاظتی اور چکنی تہ بنا لیتا ہے. اس تہ کی وجہ سے وہ خطرناک تیزاب معدے کی اپنی دیواروں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. واہ، کتنی زبردست سیکیورٹی ہے. اب معدے میں جزوی طور پر ہضم ہونے کے بعد یہ خوراک اگلی منزل کی طرف بڑھتی ہے جو کہ چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن ہے. اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، نام کی یہ چھوٹی ہے لیکن ہاضمے کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے. بالکل. یہاں 2 بڑے غدود اپنا رس بھیجتے ہیں. ایک جگر یعنی لیور جہاں سے بائل جوس آتا ہے. یہ بائل چربی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے قطروں میں توڑ دیتا ہے تاکہ انزائمز ان پر آسانی سے کام کر سکیں. اور دوسرا غدود ہے لبلبا جسے پینکریاس کہتے ہیں. جی، لبلبے سے ٹرپسن اور لائپیز جیسے انزائمز آتے ہیں. یہاں خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس گلوکوز میں، پروٹینز امینو ایسڈز میں اور چربی فیٹی ایسڈز میں بدل جاتی ہے. لیکن یہ ہضم شدہ خوراک اب خون میں کیسے جائے گی؟ یہ ولائے آنت کے اندر کا سطحی رقبہ یعنی سرفیس ایریا بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہضم شدہ خوراک تیزی سے اور زیادہ مقدار میں خون کی نالیوں میں جذب ہو سکے. اور جو خوراک ہضم نہیں ہوتی وہ بڑی آنت میں چلی جاتی ہے جہاں اس میں سے پانی جذب کر لیا جاتا ہے اور باقی فضلے کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے. تو خوراک تو ہضم ہو کر خون کے ذریعے سیلز تک پہنچ گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. خوراک صرف ایک ایندھن ہے. اس ایندھن کو جلا کر توانائی حاصل کرنا اصل کام ہے، اور یہی ہمارا اگلا لائف پروسیس ہے جسے ریسپیریشن کہتے ہیں. جی، ہم جو سانس کے ذریعے آکسیجن اندر لے جاتے ہیں وہ سیلز کے اندر موجود مائٹوکونڈریا تک پہنچتی ہے. وہاں اس آکسیجن کی مدد سے گلوکوز کو توڑا جاتا ہے یعنی جلایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈھیر ساری توانائی بنتی ہے. اور وہ توانائی اسٹوڈنٹس ایسے ہی ضائع نہیں ہو جاتی. ہمارا جسم اسے ATP یعنی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ نامی مالیکیولز کی شکل میں اسٹور کر لیتا ہے. اس کی کیمیکل ایکویشن کچھ یوں ہے کہ ADP پلس فاسفیٹ پلس توانائی آپس میں مل کر ATP بناتے ہیں. ATP کو ہمارے سیلز کی انرجی کرنسی کہا جاتا ہے. بالکل. مطلب جب بھی جسم کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ATP کے مالیکیول کو پانی کی مدد سے توڑتا ہے، یعنی ATP پلس واٹر مل کر ADP اور انرجی دیتے ہیں.
لیکن ریسپیریشن کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ایروبک جو آکسیجن کی موجودگی میں ہوتی ہے اور زیادہ انرجی دیتی ہے، اور دوسری این ایروبک جو آکسیجن کے بغیر ہوتی ہے اور کم انرجی دیتی ہے، جیسے خمیر یعنی یسٹ میں یا ہمارے اپنے پٹھوں میں. اس گلوکوز کے ٹوٹنے والے پروسیس کو مزید کھول کر بتاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گلوکوز سب سے پہلے سیل کے سائٹوپلازم میں ٹوٹ کر پائرویٹ بنتا ہے. اس کے بعد اس کے ٹوٹنے کے 3 مختلف راستے ہو سکتے ہیں. پہلا راستہ تو مائٹوکونڈریا میں ہے، جہاں آکسیجن موجود ہوتی ہے. وہاں یہ ٹوٹ کر کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور بہت ساری انرجی دیتا ہے. اور دوسرا راستہ ہمارے پٹھوں یعنی مسلز میں ہوتا ہے. جب آکسیجن کی کمی ہو وہاں پائرویٹ ٹوٹ کر لیکٹک ایسڈ اور انرجی بناتا ہے. اور تیسرا راستہ یسٹ میں ہوتا ہے، بالکل آکسیجن کے بغیر، جہاں وہ ایتھنول، کاربن ڈائی آکسائڈ اور انرجی میں تبدیل ہوتا ہے. یہاں مجھے ایک روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم بہت تیز دوڑتے ہیں یا کوئی بھاری ورزش کرتے ہیں تو اچانک ہماری ٹانگوں یا پٹھوں میں درد اور کھچاؤ یعنی کریمپس پڑنے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ وہی دوسرا راستہ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. بھاگتے وقت پٹھوں کو بہت جلدی انرجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اتنی جلدی آکسیجن نہیں پہنچ پاتی. تو ہمارے سیلز آکسیجن کے بغیر ہی ایناروبک ریسپیریشن کے ذریعے گلوکوز کو توڑنے لگتے ہیں، جس سے پٹھوں میں لیکٹک ایسڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی لیکٹک ایسڈ ان کریمپس یا درد کی وجہ بنتا ہے. ارے واہ، اب سمجھ آیا. اور سانس لینے کے نظام کی بات کریں تو ہوا ہمارے نتنوں سے داخل ہوتی ہے، پھر ٹریکیا یعنی سانس کی نالی سے گزرتی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے ٹریکیا میں کارٹلیج کے گول چھلے ہوتے ہیں جو اس نالی کو پچکنے یا بند ہونے سے بچاتے ہیں؟ وہاں سے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور آخرکار ایلویولائی نامی چھوٹے چھوٹے غباروں جیسی ساختوں میں بھر جاتی ہے. وہیں سے آکسیجن خون میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے واپس ہوا میں آتی ہے. اور اس پورے عمل میں ڈایافرام کا بڑا اہم کردار ہے. جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو ہمارا ڈایافرام سکڑ کر نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور سینے کی گہا پھیل جاتی ہے، جس سے ہوا سیدھی پھیپھڑوں کے اندر آ جاتی ہے، اور جب ڈایافرام واپس پھیل کر اوپر آتا ہے تو ہوا باہر نکل جاتی ہے. تو اب تک ہم نے خوراک بھی ہضم کر لی اور اس سے توانائی بھی بنا لی، لیکن اس سب کو ایک انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک پہنچانا ایک لاجسٹک کا بہت بڑا چیلنج ہے. یہیں باری آتی ہے ہمارے تیسرے لائف پروسیس کی، یعنی ٹرانسپورٹیشن کی. ہمارے جسم نے ٹرانسپورٹیشن کا کام خون اور خون کی نالیاں کرتی ہیں. خون میں پلازما ہوتا ہے، پھر ریڈ بلڈ سیلز جو آکسیجن اٹھاتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز جو جراثیموں سے لڑتے ہیں، اور پلیٹلیٹس جو چوٹ لگنے پر خون جمنے میں مدد دیتے ہیں. اور ان کو لے جانے کے لیے 3 طرح کی نالیاں ہیں. جی، آرٹریز جن کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں کیونکہ ان میں خون دل سے پریشر کے ساتھ آتا ہے. ان میں والوز نہیں ہوتے. پھر وینز ہیں جن کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور ان میں والوز ہوتے ہیں تاکہ خون واپس نہ جائے. اور تیسری بہت ہی باریک نالیاں ہیں جنہیں کیپلریز کہتے ہیں، جو ٹیشوز کے اندر جا کر سامان کا تبادلہ کرتی ہیں. اور ان سب کو چلانے والا پمپ ہمارا دل ہے. بالکل. انسانی دل ایک پٹھوں سے بنا پمپ ہے جس کے 4 خانے ہوتے ہیں. اوپر والے 2 ایٹریم اور نیچے والے 2 وینٹریکلز. دائیں اور بائیں حصے کو ایک دیوار یعنی سیپٹم ایک دوسرے سے بالکل الگ رکھتی ہے. اور یہ ڈبل سرکولیشن کا نظام بہت زبردست ہے. پہلے پھیپھڑوں سے صاف آکسیجن والا خون دل کے بائیں ایٹریم میں آتا ہے، وہاں سے بائیں وینٹریکل میں، اور پھر زوردار پمپ کے ساتھ پورے جسم میں. پھر جسم سے گندا بغیر آکسیجن والا خون دائیں ایٹریم میں آتا ہے، وہاں سے دائیں وینٹریکل میں، اور پھر واپس پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لیے. 2 الگ الگ چکر. جی، اور اس کے علاوہ ہمارے جسم میں ایک اور بے رنگ مائع بھی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے جسے لمف کہتے ہیں. یہ کیپلریز کی دیواروں سے رشتہ ہے، اس میں چربی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور یہ جراثیم بھی مارتا ہے. ویسے دل کے خانوں کی بات بڑی دلچسپ ہے. ممالیہ اور پرندوں میں 4 خانے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے جسم کا درجہ حرارت مینٹین کرنے کے لیے بہت آکسیجن چاہیے. ہاں، جبکہ ایمفیبینز اور ریپٹائلز میں 3 خانے ہوتے ہیں، اور مچھلیوں کے دل میں تو صرف 2 ہی خانے ہوتے ہیں. اچھا، پودوں کی ٹرانسپورٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. پودوں کے پاس تو دل نہیں ہوتا، تو ان میں ایک زائلم ہوتا ہے جو جڑوں سے پانی اور منرلز اوپر پتوں تک لے جاتا ہے.
اور ایک फ्लोएम होता है जो पत्तों में बनी खुराक को बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसमें पौधे की एटीपी खर्च होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा हैरान कुन सवाल है, जाइलम में पानी कशिश शकल के खिलाफ इतनी ऊपर कैसे जाता है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। 100 फुट लंबे दरख्त के ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है? वहां कोई मोटर तो लगी नहीं हुई। इसका राज ट्रांसपायरेशन में छुपा है। पौधे के पत्तों से स्टोमेटा के जरिए जो पानी बुखारात बनकर उड़ता है, उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जब पत्ते से पानी उड़ता है तो वो नीचे से यानी जड़ों से पानी को बिल्कुल वैसे ही ऊपर खींचता है जैसे हम एक स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। इस सक्शन फोर्स से पानी दरख्त की चोटी तक पहुंच जाता है। वाह, कुदरत के काम वाकई हैरानकुन है। अच्छा, अब जब फैक्ट्री में इतने सारे काम हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कचरा यानी जहरीला फजला भी बनेगा। उस फजले को जिस्म से निकालने का निज़ाम हमारा चौथा लाइफ प्रोसेस है, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। इंसानी निज़ाम इखराज में बुनियादी तौर पर एक जोड़ा गुर्दों का यानी किडनीज, फिर यूरिटर्स नामी नालियां, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा शामिल हैं। गुर्दों का काम खून में से नाइट्रोजनी फजले जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को छानना है। और ये छानने का काम गुर्दे के अंदर मौजूद लाखों माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स करते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की साख्त बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक कप नुमा हिस्सा होता है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। वहां से खून फिल्टर होता है। और स्टूडेंट्स, मजे की बात ये है कि ये फिल्टर शुरू में बहुत सारा पानी, नमकियात और यहाँ तक कि काम का ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी छान लेता है। लेकिन नेफ्रॉन की नालियों में से गुजरते वक्त जिस्म इन काम की चीजों को वापस खून में जज्ब कर लेता है। इसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो बाकी बचता है वो पेशाब यानी यूरिन है। बिल्कुल। और पौधों में एक्सक्रीशन कैसे होती है? उनके पास तो कोई गुर्दे नहीं। पौधे बहुत स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं। फालतू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं। फालतू पानी ट्रांसपायरेशन से उड़ा देते हैं। जी, और कुछ फुजला तो वो अपने पत्तों में ही जमा करते रहते हैं और जब पत्ते भर जाते हैं तो पतझड़ में उन पत्तों को ही गिरा देते हैं। अपना कचरा अपने ही कटे हुए पत्तों के साथ बाहर। पुराने जाइलम में वो रेजिन्स और गूंद की शक्ल में कचरा जमा करते हैं और कुछ फुजला जड़ों के जरिए मिट्टी में भी निकाल देते हैं। इंसानों के मुकाबले में पौधे कितने स्मार्ट हैं, है ना? वाकई। तो स्टूडेंट्स, जरा चश्मे तसव्वुर में देखें। इस वक्त जब आप खामोशी से बैठकर ये क्लास सुन रहे हैं, आपके जिस्म के खरबों सेल्स लगातार खुराक तोड़ रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, खून दौड़ रहा है और फिल्ट्रेशन चल रही है। आपका जिस्म एक चलती फिरती, कभी ना रुकने वाली फैक्ट्री है। मजीद अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।